اب ایک اور کوشچن پہ ہم آتے ہیں، یہ فعال نکالنا، نحوست، بدشگونی، تو یہ کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بالکل، اب دیکھیے تو یہ انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے یہ۔ تو تمام فقہا اس میں ایگری ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ جناب فعال، نحوست، بدشگونی کے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض توہم پرستی ہے جو غیر مسلموں سے ہمارے یہاں پھیلی ہے۔ یعنی ایکچولی وہ یہی ہوا کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے، یعنی انڈیا اور پاکستان کے ایریا میں بہت سارے غیر مسلم تھے جب وہ مسلمان ہوئے، لیکن جو ان کے کلچر میں جو پرانی جو چیزیں، جو عادتیں تھیں، تو وہ چلتی چلی آئیں، تو وہ وہی معاملہ ہے۔ یعنی فعال نکالنے کے لیے اب ظاہر ہے اس کی بہت ساری رسمیں اور بہت کچھ ہے، اس کو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کے فیملی کے بزرگ کو یہ کرتے بھی ہوں گے، تو یہ جیسے اس کو دیکھتے ہوئے تو وہ ہوتا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے وہ دیکھا، ایک خاتون جو ہے، ایک بزرگ خاتون، تو وہ کتا اور بلی سے بڑی ڈرتی تھی، وہ سمجھتی تھی اس کے اندر جن ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ تو وہ اس کو وہ نحوست سمجھتی تھی، اس سے بڑی بھاگتی تھی وہ، تو اس نوعیت کی چیز ہے۔ تو اس کے لیے تمام اسکالر اس میں اگری، قرآن مجید میں بھی یہ حکم ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ اس کو ایکسپلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ بغیر اللہ کے حکم کے کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی، نہ برے شگون لینا درست ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منوس ہے۔ یعنی سفر کی عربوں میں یہ سمجھا جاتا تھا توہم پرستی میں کہ سفر کے مہینے میں بڑی ایک منحوس یہ جناب مہینہ ہے، اس میں بڑی بڑی بیماریاں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ کچھ نہیں ہے، ابھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف کے طور پر کوئی بیماری اگر آنی ہو تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ورنہ اور نہیں ہے تو پھر نہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا، شگون لینا، اور ایک حامہ، یعنی حامہ کیا ہوتا ہے کہ ایک الو، اور سفر کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مرض، بیماری جو بھی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی آتی ہے۔ اچھا، اب سائنس میں اب آپ سوچیں گے اس میں کہ جناب سائنس میں تو جناب یہ آتی ہے کہ ایک جانور کے ذریعے یا انسان کے ذریعے بھی آپ کو انفیکشن آ جاتا ہے نا، تو وہ ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر آپ کے زمانے میں جو بھی ٹیکنالوجی اویلیبل تھی اس کے مطابق آپ پھر علاج بھی کر لیتے ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ریسرچ تھی کہ فلاں پودے کے پتے جو ہیں وہ ہم کھا لیں تو اس سے ایک بیماری سے شفا آ جاتی تھی، تو وہ کر لیتے تھے۔ تو اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس کی ریسرچ میں بھی بس یہی پتہ چلتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی یہ بیماری، یعنی وہ انفیکشن کیا ہوتی ہے، بیسیکلی کوئی جراثیم ہم تک جو پہنچتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی وہ آتے ہیں ہم پہ، تو آ جاتے ہیں، انفیکشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سائنٹیفکلی جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم ان سے پھر آپ وہ میڈیسنز لیتے ہیں، میڈیسنز کے ذریعے اس سے پھر صحت آ جاتا ہے، اور کبھی نہیں بھی آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر روکنا ہوتا ہے کوئی ہمارا ایک مشکلات کا
ایک ایگزام ہی ہے نا ہماری زندگی کا، تو اس میں کبھی وہ بھی یعنی میڈیسنس پہ بھی اثر نہیں آ رہا ہوتا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بغیر میڈیسن کے بھی اللہ تعالیٰ شفا کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو زندگی میں ایسے کیس ہوئے ہوں گے بہت سارے، یعنی کبھی میڈیسن کے بغیر بھی شفا آ جاتی ہے، کبھی ہوتا ہے میڈیسن سے شفا آ جاتی ہے، اور کبھی میڈیسن کے ساتھ بھی نہیں آتی، انجیکشن کے ساتھ بھی نہیں آتی۔ تو وہ یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس میں ایک یہ ہمارا امتحان کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ان تکلیف کے اندر بھی آپ کا ایمان آپ قائم رکھتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اصل یہ چیز ہے۔ باقی یہ جو بدشگونی، نحوست اور یہ سب چیزیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی بیماری آتی ہے اب، تو اس لیے اس میں یہ، اور اس کا کوئی ٹائم سے کوئی ایک، یہ جیسے سفر کا جو مہینہ ہے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب آپ سائنٹیفکلی آپ کہیں گے جناب یہ گرمی کہ آپ کو جنوری میں اس طرح کی آتی ہے، وہ بھی جنوری سے کچھ خاص نہیں ہے، اس کا میڈیسن ریسرچ جب وہ سائنٹیفکلی آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جناب کہ گرمی میں یہ اس طرح کی آ جاتی بیماری، یا سردی میں کبھی آ جاتی، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اچھا وہ ہر انسان کو نہیں آتا، کبھی کسی کو آتا ہے کبھی کسی کو نہیں آتا، ایک انسان کو آتا ہے ایک کو نہیں آتا، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔